غلام کے اوپر جتنا اختیار ہے نا، اس سے بہت زیادہ اللہ کا اختیار ہے تیرے اوپر، یاد رکھنا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یاد رکھیں، تیری بات نہیں مانتے، تیرا نقصان کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کا بات نہ ماننا، ان کی خیانت کرنا، ان کا نقصان، یہ سارے کا سارا قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جو تم مار رہے نا اس کو، یہ تیری مار دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ اگر جو چیز بڑھ گئی، اگر تیری مار بڑھ گئی تو قیامت کے دن تجھے وہ مار پڑنی ہے، اور اگر ان کی زیادتی بڑھ گئی تو قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اس طرح سوچن ڈے پہ ہے، یعنی قیامت کے دن میرا اپنا ذاتی غلام ہے۔ فرمایا ہاں تیرا بے شک اپنا ذاتی غلام ہے، یہ تیرا مارنا قیامت کے دن تولا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری گل سنیا جو رہو، اور میں کتنے قیامت دے دن صاحب رکھاں گا اینے غلاماں دا؟ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہ میں سارے غلام آزاد کیتے، میں نہیں صاحب دے سکتا، میں نہیں صاحب دے سکتا۔ انسان جب القیامت کو دن مانتا ہے تو کس طریقے سے بے ایمانی کرتا ہے، کیسے کام تولتا ہے، کیسے جھوٹ بولتا ہے، کیسے دو نمبری کرتا ہے، کیسے دکان کے اوپر بیٹھ کے جنانیوں کے ساتھ یہیں کرتا ہے، کس طریقے سے گندے مندے لباس اس کی بیٹیاں پہنتی ہیں، کس طریقے سے بیٹے نماز نہیں پڑھتے اور اس کو پتا ہو قیامت کے دن پوچھو نہیں ہے میری، کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں پتہ ہے نہ کوئی قیامت ہے۔ پتر پا تھی جو تیرا دل کردا ہے کر، ابے دے گھر ہے تو پتر جڑا دل کردا نماز پڑھنا، حرام کھا لا کا چڈ پتر کیڑی کیا، اس کو پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے قیامت آنی ہی نہیں۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب قیامت کا ڈر ہوتا ہے نا تو پھر انسان کا رویہ کیسے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے ایک اور دوسرے آدمی کو نا رسی کے ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو رسی کے ساتھ کیوں باندھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی جو ہے نا، میرا بھائی سکا، یہ اس کا ملنے والا یار دوست کچھ تھا، اس نے میرے سکے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ جو فیصلہ آپ کریں، آپ مجھے کہیں میں بھی اس کو قتل کروں گا، میں نے خود اپنے ہاتھ قانون نہیں لیا۔ فرمایا اچھا۔ اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ دی قسم میں جان بوجھ کے نہیں ماریا، میں اور اس کا بھائی دونوں بکریاں چراتے ہیں، تو ہمارے پاس کلاڑیاں ہیں، کلاڑیوں سے ہم درختوں کی جو ٹانی ہے نا وہ کاٹ کے اپنی بکریوں کے اوپر پھینکتے ہیں تاکہ بکریاں کھائیں۔ یا رسول اللہ ایسے کو گل ہوئی، غصے نہ میں انج کیتا، کلاڑی اینوں وج گئی دے بھرا نوں تے تھاں ہی مر گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کو پیسے ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی، کسی کا کام کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو یہ کواڑی میری ہے اور یہ چادر ہے میری، اس کے علاوہ کچھ۔ فرمایا تیرا قبیلہ اس کی دیت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ماڑا غریب ہاں، مینوں کون پوچھدا جے؟ آپ نے اس کو کہا کہ تو اس کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ لے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رب دی قسم میں جان کے نہیں ماریا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس نے چونکہ میرا بڑا لاڈلا بھرا سی، انہوں اس نے کواڑی ماری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں، تو یاد رکھنا اس کو، اگر یاد رکھنا تو نے ظلم کے ساتھ اگر اس کو مارا نا، نجائز اس کو مارا، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یاد رکھو جو نجائز کسی کو مارے گا نا،
قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس کے اوپر غضب ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو اللہ جہنم کے اندر لمبی مدت پھینک دے گا، اور عذاباً عظیما، عظیم عذاب جہنم کا جس جگہ ہوتا ہے اس آدمی کو پھینکے گا جس نے ناجائز قتل کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی مطلب؟ فرمایا جب وہ کہہ رہا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم میں نہیں مان، میں اللہ دی قسم۔ کہنے لگا یہ یا رسول اللہ قیامت کیوں آ گئی بچ؟ فرمایا یہ قیامت کو تو جانے ہیں جو عمل کرتا ہے بندہ، جو اندر بندہ پچھلے اندر چھپ کے کردا نا کام، جو گاہک نو نہیں پتا، جو کوئی کردا کیچا میچا کر، یہ قیامت کے دن سامنے آنا ہے۔ اس نے اس کی رسی چھاڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں تو کچھ نہیں کہتا، جا بھائی پھر تو جانتے اللہ جانے، میں نہیں کچھ کہنا۔ بھائی کے قاتل کو اس کی رسی چھوڑ دی کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے قاتل کی حیثیت سے جہنم میں نہیں جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا نا، یہ بڑا ایک غیرت مند حکمران تھا۔ اس کے بعد میں مسلمانوں میں یقین مانیے کوئی غیرت مند بندہ نہیں آیا۔ جتنے بھی آئے ہیں دنیا کے کمال کھانے والے، چور چکے لٹیرے، پاکستان کے خاص ساتھ تو خاص کر کے یہ ہوا ہے کوئی مومن ایماندار نہیں آیا۔ آج تک رب کی قسم میں نے ایماندار کو حکمران نہیں دیکھا، بس لٹ کے باہر لے کے جانا، لٹ کے باہر لے کے جانا، کھا پی کے، کوئی عورتاں نچان والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی مال لٹن والا ہے، کوئی دھیاں نو اگے لیا والا ہے، کوئی پتراں نو اگے لیا والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، سارے چور چکے عجیب قسم دے نے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا نا، یہ اس کی آرمی ایک دفعہ ایک پنڈ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے وہ گزر رہی تھی، رات گزری، اگلے دن نا سلطان جو تھا نا یہ جانے لگا، تو جس طرح جانے لگا نا اس طرف رستے میں کوئی سوا وغیرہ سی، اس اتنے ایک پلی بنی سی، پلی ایک بڈھی عورت پلی دے اتنے جا کے پہلے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور سلطان کی جب آرمی گزرتی گئی، جب سلطان آپ گھوڑے کے اوپر تھا نا، یہ گزرنے لگا تو وہ عورت بھج کے اگے ہو گئی۔ اس نے لگام پکڑ لی، کہنے لگی صلاح الدین اس پل کے اوپر جا، میں کھڑی ہوں، ادھر حساب دینا کہ قیامت کے دن پل صراط پہ مجھے حساب دینا ہے، بتا مجھے۔ انہوں نے کہا بی بی ٹھہر کیوں ہے؟ نے کہا تیرے سپاہیاں نے راتی میری بکری تھی وہ بکری کر کے ذبح کر کے کھا لی، کوڑے تو اتر کے معافی منگی، ایک بکری کی جگہ کئی بکریاں دیں، اور کیا قیامت کے دن پل صراط پہ بی بی نہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو حکمران آتا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں پل صراط کیا ہوتا ہے، بے شرم بے حیا لٹیرے گنڈے بدماش مال کھانے، اللہ کا ڈر ہی نہیں، قیامت کا پتہ ہی نہیں۔ جب قیامت کا پتہ ہوتا ہے تو اس مائی کی سلطان صلاح الدین ایوبی سامنے معافی مانگنا شروع کر، اے مائی مجھے قیامت کے دن نہ پوچھنا، پل صراط، انہوں نے کہا بتا مجھے پل صراط پہ حساب دینا کہ اس پل کے اوپر۔ نے کہا اماں جی اتنے حساب مینوں معافی، راضی ہو؟ راضی کر کے پھر وہاں سے گزرنے دیا۔ اللہ کا ڈر ہو تو انسان کا اور مسئلہ ہوتا ہے، اس کی سوچ ہی اور ہوتی ہے، رویہ ہی اور ہوتا ہے اس کا۔ پھر یہ رویہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق 10.5 سال حکمرانی کی تھی، اور جب کر کے تو آخری دنوں میں جب آپ کو خنجر مارے گئے، شہید کیا گیا، تو اس وقت کہنے لگے پتر عبداللہ میرے تو قرض کنا حاکم او حکمران، سارا سعودی عرب، سارا عراق، سارا ایران، افغانستان، شام، مصر، فلسطین، اتنا بڑا حکمران، اور پوچھتا پیا پتر میرے تے قرضہ کنا ہے؟ نے کہا ابا جی 86,000 درہم قرضہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق لوگوں کے پاس کو جو آتا تھا نا قرض لینے، تو آپ لوگوں کو لے کے میں دے دیاں گا، یہ لوگوں کے کام آتے رہے، پھر قرضہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ڈر قیامت کا ڈر نہیں ہوتا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟
پھر کروڑاں ارباں اور خرباں روپے جو ہوتے ہیں یہ وہ انگلینڈ کے اندر بڑے بڑے محلات بنا کے جاتے ہیں. پھر انسان کو ڈر ہو دنیا کے اندر ہی خیال ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے قیامت کے دن، پھر اور سوچتا ہے. حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سویرے سویرے ایک عورت آئی، پردے والی عورت سی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے، مینوں پاک کر دیو، میں کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن سزا نہیں لینا چاہتی. آپ نے فرمایا بی بی جا کے اللہ کو معافیاں مانگ، اللہ کو توبہ کر، ترلا کر جا. یہ گھر آ گئی، ساری رات ہی سوچتی رہی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا جا کے توبہ کہا، اللہ کو استغفار کر، معافی مانگ. تو میں تو متے یہ نہ ہوئے کہ قیامت کے دن پھر مجھے پوچھا جائے. یہ قبیلہ غامدیہ کی عورت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر آ گئی، یا رسول اللہ میں تو اڑنا سیدھی گل کرنی ہے، میں ایک بندے دے نال بدکاری کی تھی تو مینوں بچہ ہونا ہے. یا رسول اللہ مجھے دنیا میں پاک کر دے، میں قیامت کے دن اللہ کی جہنم کی سزا نہیں لینا چاہتا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اس کا قبیلہ بلایا، جو بندہ فرمایا یہ تمہارے قبیلے کی عورت ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو کچھ کہنا نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جب بچہ پیدا ہو، بچی ہو بچہ ہو جو بھی، تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، مینوں پاک کر دیو قیامت دے دن میں سزا نہیں لینی. پھر آ رہی بیچاری. آپ نے فرمایا بی بی یہ بچہ چھوٹا ہے، اس بچے نے ابھی دودھ پینا ہے، اس بچے کو تم دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا نا، روٹی کھائے گا نا، تو تم اس طرح کرنا، پھر لینا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت کچھ مہینے گزرے، وہ عورت پھر آ گئی بڑی ڈردی. یا رسول، اور اس نے وہ جو بچہ تھا نا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اس نے پکڑا دیا، بچہ اس کو پکڑ کے کھینچتا تھا. یا رسول اللہ یہ میرا بچہ اب روٹی بھی کھاتا، مجھے پاک کرے، میں نے قیامت کے دن سزا نہیں لے، مجھے پاک کر دے یا رسول اللہ. بچے کو روٹی تکے سے پکڑا کے اور بچہ اس میں نوچ، یا دیکھ لیں یا رسول اللہ. آپ نے ایک آدمی کو بلایا، کیا یہ بچہ ہے، اس کی پرورش تم کرنا، حکم دیا کہ اس کو تم سنگسار کر دو. حدیث میں آتا ہے جب اس کو سنگسار کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ بھی اس کا جنازہ پڑھوں گا. یہ بار بار آنے والی مجھے پاک کر دو، میں قیامت کے دن اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا ہے نا، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کس کا عورت کا جنازہ پڑھا ہے؟ جس نے زنا کیا ہے. میں عمر اس بیچاری نے اتنی پکی توبہ کی ہے، اتنا ڈر گئی ہے قیامت کے دن، اتنی پکی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 آدمیوں کو اس کی توبہ تقسیم کر دے تو اللہ سب کوئی بخش دے گا. یہ اللہ سے ڈرتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے دنیا، یا اللہ میں تیری جہنم کی سزا نہیں سکتی، تیری جہنم کی سزا نہیں سکتی. اس کو پتا تھا قیامت آنی ہے. یہ ہم جو دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھ